السلام علیکم دوستوں، آج آئے ہیں ہم پھر سے ایم ایس ورڈ میں۔ ایم ایس ورڈ کیا ہے آج سیکھتے ہیں ہم ایم ایس ورڈ میں۔ تو چلتے ہیں دوستوں، ایم ایس ورڈ میں آج سیکھیں گے ہم پہلے سے ہم انسرٹ سیکھ چکے ہیں، آج سیکھیں گے ڈیزائن۔ ڈیزائن میں ہم کیا کیا بناتے ہیں وہ ڈیزائن آج سیکھیں گے ہم۔ تو یہاں پر آپ کو بہت سارے آپشنس دیکھ رہے ہیں، اب میں یہاں پر ایک فارمولا لکھ دیتا ہوں یہاں پر۔ تو آپ کو یہ سمپلی میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلی والی ویڈیو میں، تو یہاں پر آپ سمپلی وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر کچھ پیجز مل جاتے ہیں، یعنی کچھ پیراگرافس مل جاتے ہیں آپ کو۔ تو یہاں پر آپ کو یہاں پر تھیمس دکھائی دے رہے ہیں بھائی، یہاں پہ آپ کو کون سا تھیم اسٹائل کرنا ہے آپ کو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں کچھ سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہاں سے میں یہاں اتنا سلیکٹ میں نے کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ ڈیزائن دینا چاہتے ہیں کون سا وہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کون سی یہاں پر آ رہی ہے، تو بالکل آپ یہاں سے دے سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایزی ہے، کوئی مشکل وغیرہ نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کون سی دینا چاہتے ہیں آپ، تو یہاں پر آپ کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ تو سمپلی آپ کو یہ کرنا ہے، اور آپ کو کیا ہے یہاں پر جتنے بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں آپشنس آپ ان سے کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ سمپل ہے، آپ کو صرف اس کو اپلائی کرنا ہے، اور یہاں پر آپ کو ٹائٹل دکھائی دے رہا ہے کون سے حساب سے کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا، پھر اس کے بعد میں یہ کر لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے، تو یہاں پر آپ کو ڈیزائن میں آ کے یہاں پر آپ کو کوئی بھی ٹائٹل کر لینا ہے جہاں پہ آپ کو پسند آ رہا ہو، تو یہاں پہ آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس بولتے ہیں کلرز وغیرہ جو آپ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو کلرز کوئی بھی دینا ہو تو سمپلی آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پر آپ کو کوئی بھی چوائس کر کے کلرز وغیرہ، اس کے بعد آپ کوئی بھی فونٹس وغیرہ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر فار ایگزامپل کے میں نے یہ فونٹس رکھا ہے، اس کے بعد میں یہاں پر کوئی اور فونٹ رکھنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر سمپل کلک کروں گا، نیچے اسکرول ڈاؤن کروں گا تو یہاں پر بہت سارے فونٹس مل جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فونٹس کتنے اچھے لگ رہے ہیں، تو یہاں پر میں نے اس کو فونٹس، اس کے بعد آپ آتے ہیں پیراگراف اسپیسنگ۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پیراگرافک اسپیس ہے، اس کے بعد کتنی کم ہو رہی ہے، اور اس سے اگر تھوڑا ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے، اور اگر جتنی آپ کرنا چاہ رہے ہو دیکھو کیسے ہو رہی ہے، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم ایفیکٹ پہ، ایفیکٹ کون سا دینا چاہتے ہیں آپ، یہ والا یا کوئی اور۔ آپ دیکھ رہے ہو ایفیکٹ میں نے یہ دے دیا ہے، اس کے بعد دیکھ رہے ہو جو بھی ایفیکٹس آپ کے چلیں گے تو اس کے حساب سے۔ اس کے بعد آپ کو سیٹ ڈیفیل، اس کے بعد آپ کو دکھائی دے رہا ہے واٹر مارک، آپ یہاں پر واٹر مارک اپنا لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کسٹم واٹر مارک لگانا ہے یا کوئی بھی آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، واٹر مارک کے اوپر آپ کو کوئی پکچر بھی لگانی ہے یا کچھ بھی آپ کو لگانا ہے تو یہاں آپ کو سیٹنگ کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ واٹر مارک بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو بہت سارے آپشنس مل رہے ہیں جو آپ یہاں پر واٹر مارک لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے واٹر مارک آ گیا ہے، تو یہاں پر میں کوئی بھی واٹر مارک اگر بنانا چاہوں گا تو بنا سکتا ہوں اپنے نام کے حساب سے۔ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں فار ایگزامپل کے لیے حسن، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو میں نے واٹر مارک بنا لیا ہے حسن کے نام سے۔ تو یہاں پر آپ کو سمپلی دکھائی دے رہا ہوگا پیچھے واٹر مارک کا کلر میں دے دیتا ہوں، جو واٹر مارک آپ کو دکھائی دے پیج کا کلر میں یہ دے دیتا ہوں، یا کوئی یلو کلر دے دیتا ہوں، تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ میں نے پیج کا کلر دیا ہے تو پیچھے واٹر مارک دکھائی دے رہا ہے آپ کو۔ سمپلی یہ ہے، کوئی بھی ڈفرنٹ نہیں ہے اس میں، یہ کلر ہم دے رہے ہیں، جو بھی پیج کو ہم کلر دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اس کو میں نے یہ کلر دیا ہوا ہے، تو آپ دکھائی دے رہے ہیں کہ واٹر مارک کیسے لگ رہا ہے آپ کو، بالکل ایزی ہے۔ اور پیج بارڈر دینا ہے آپ کو، کون سا بارڈر دینا ہے آپ کو یہاں آپ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد کون سی پسند آپ کو، یہاں پہ آپ کو بالکل آپشنل ہے، آپ کو یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے کون سا کلر دینا چاہتے ہیں، یا آپ کو کوئی کلر پسند ہے کلر دینا چاہیں تو کلر دے سکتے ہیں، یا کوئی یہاں سے آپ کو بالکل آپشنل ملے گا یہاں پہ کون سا دینا چاہتا ہے۔ بھائی میں تو یہ دیتا ہوں، جو مجھے پسند آئے گا میں دیتا ہوں، یہاں پہ اسٹارز دے دیتا ہوں۔ یہاں پر میں نے اسٹارز دے دیے ہیں، تو یہاں پر دیکھ رہے ہو میرے پاس یہاں پر اسٹارز آ چکے ہیں۔ اسٹارز آپ کو صحیح سے میں دکھاتا ہوں، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو بالکل اسٹارز میرے پاس آ چکے ہیں یہاں پر۔ تو یہ اسٹارز میں نے دیے ہوئے تھے آپ کو دکھانے کے لیے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم آتے ہیں، اس کے بعد ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہم کرتے ہیں۔
اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تھی ہماری یعنی کہ بارڈر کی. اب آتے ہیں لے آؤٹ میں. تو سمپلی لے آؤٹ میں کیا کرنا ہے, ہمیں لے آؤٹ میں جو سیٹنگ کرنی ہے وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے نا, سمپل ہے, کوئی بھی ڈفرینٹ نہیں ہے, اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لے آؤٹ میں آپ کو پہلے ملتا ہے مارجن, اس کے بعد مارجنس کے آپ کو کیا ہے لاسٹ کسٹم سیٹنگز کا آپ کو یہاں پر رکھنا ہے, یا کوئی نارمل رکھنا ہے, نیرو رکھنا ہے, یا ماڈریٹ رکھنا ہے, وائڈ مرر, یا کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں. میں بھائی یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میری پیج کی یہ سائڈ ایسی ہو. تو بالکل سیم ٹو سیم یہ دیکھ رہے ہیں کیسے آپ کے فونٹس چینج ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ چاہتے ہیں بھائی میرا جو پیج ہے وہ کون سے پہ ہونا چاہیے, پورٹریٹ یا لینڈسکیپ پہ. تو میں بھائی بول رہا ہوں کہ میرا پیج جو ہے لینڈسکیپ پہ ہونا چاہیے. تو آپ کا پیج دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا پیج لینڈسکیپ ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ پیج کی سائز بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں, آپ کو کون سی سائز چاہیے, کہاں کتنی چاہیے, آپ سائز مینجمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد آپ کتنے کالم چاہتے ہیں ان پیج کے. میں چاہتا ہوں بھائی میرے 3 کالم ہوں, تو 3 بن چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہاں پر اتنا لکھا ہوا ہوتا تو 3 کالم میں آ جاتا. تو میں چاہتا ہوں میرے جو ہے زیادہ اور کالم ہوں. یہاں پہ آپ جتنا کالم بنانا چاہیں آپ زیادہ سے زیادہ بس 12 بنا سکتے ہیں, یا 13 یا اتنا بنا سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں 20 بن رہے ہیں ہمارے, مگر سمجھ نہیں آئے گا آپ کتنا بنانا چاہتے ہیں. میں بنانا چاہتا ہوں 7. تو یہاں پر میرے حساب سے یہاں پہ 4 بن چکے ہیں. 3 کی جگہ ہے, اتنا لکھا ہوا ہوتا تو 4 ہمارے یہاں تک آ جاتے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کالمس کیسے بن رہے ہیں, اور 1 کالم کرنا ہے ہمیں تو پورا پیج پھر سے سیٹنگ میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا آتا ہے بریک پیج. پیج کو بریک کرنا ہے, پیج کو کٹ کر توڑنا ہے, پیج بریک کرنا ہے, کالم کو بریک کرنا ہے, ٹیکسٹ وارپنگ کرنا ہے, یا نیکسٹ پیج پہ جو ہے نا بریک کر کے نیکسٹ پیج کنٹینیو کرنا ہے, ایون کرنا ہے, یا کوئی اور پیج کرنا ہے. تو یہاں پر آپ سمپلی کرنا چاہتے ہیں, اگر کوئی بھی میں نے یہاں پہ بریک کر دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے 2 پیج میں یہ جو فونٹ تھی میں نے رائٹنگ تھی تو میں نے یہ 2 پیج میں کر لی میں نے. اس کے بعد میں پھر سے ان کو سیٹنگ اس کے بعد میں سمپلی اس کو واپس میں یہی کر لیتا ہوں. اس کے بعد آپ پیج لائن دینا چاہتے ہیں, اگر نمبر دینا چاہتے ہیں, انون کسٹم لائن نمبرس آپ کو دینا ہے تو دے سکتے ہیں. پیج ایچ ریسٹ مینس ہر چیز آپ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے یہ سیٹنگ آپ کرنا چاہتے ہیں آٹومیٹک ہے, اور اس کے بعد آپ کو کوئی بھی لینگویج وغیرہ جو ہے سیٹنگ کرنی ہے تو آٹومیٹک کرنا ہے, نون کرنی ہے. اس کے بعد آتی ہے پیج کی جو ہے نا آپ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, انڈینٹ کرنا چاہتے ہیں. جو بھی آپ تھوڑی سی بھی ادھر ادھر کریں گے تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں نے جو رائٹنگ تھی وہ کہاں سے کیسے ہو رہی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. جیسے میں نے یہاں سے سیٹنگ تھوڑی دیکھی ہے آپ نے ابھی کیسے ہو رہی, تو میں پھر سے سیٹ کر لیتا ہوں, یہاں پر 0 کر لیتا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ بھی میں 0 کر لیتا ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر صرف ایک لیفٹ رائٹ کیا تھا. اس کے بعد جو ہے بیفور آفٹر جو اپ ڈاؤن ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اپ ڈاؤن جیسے دیکھ رہے ہو اسپیس کتنا بڑھ رہا ہے, اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہاں پہ. اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, یہاں پر آپ کو پھر اس کے بعد پک کا آپشن آ رہا ہے. یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے پوزیشن, تو پوزیشن کے لیے ہمیں پک چاہیے. پکچر ہم یہاں سے لے لیتے ہیں, کوئی بھی پک ایک لے لیتے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں پر پٹ کر لیتے ہیں اس کو. فار ایگزامپل کے لیے میں یہاں پر کوئی بھی ایک پک لے لیتا ہوں, یہاں پہ یہ میں پک لگانا چاہتا ہوں. تو سمپلی میں نے ایک پہلے ہی پک کاپی کی ہوئی تھی, اور اس کے بعد میں نے یہ بھی یہیں کے سافٹ ویئر سے میں نے اس کو کیا ہوا تھا شاٹ کیا ہوا تھا, MS آفس کا ہی یوزیج کر کے میں نے اس کی اسکرین شاٹ نکالی تھی. تو اب آتے ہیں ہم لے آؤٹ میں. لے آؤٹ میں ہمیں کیا بتا رہا ہے آپ کو کون سی پوزیشن پہ رکھنا ہے. یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کون سی پوزیشن پہ رکھنا ہے, پیج کی کسی جگہ پہ رکھنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے پوزیشن چینج ہو رہی ہے. تو یہاں پر مجھے یہاں پر نہیں میرے بھائی, یہاں پر چاہیے سیدھا نیچے. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہاں پہ آ رہی ہے, تو یہ ہماری ہے. اس کے بعد وارپ ٹیکسٹ آپ کو کون سی یعنی کہ جو ہے ٹیکسٹ کے لائن کون سی حساب سے لگنی چاہیے, سائڈ پہ یا آپ کی جو پک کے ہے وہ ٹیکسٹ کے اوپر آنا چاہیے, نیچے یا ٹیکسٹ کے انڈر, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو, بیہائنڈ یا پیچھے. تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے جو اوپر ہے ٹیکسٹ کے جو ٹیکسٹ ہے ہمارے پک کے اوپر آ رہی ہے. تو یہاں پر آپ کو دکھائی نہیں دے گا کیونکہ یہاں پر ساری رائٹنگ جو ہے اس کا کلر سیم ہی ہے. تو کلر میں چینج کر لیتا ہوں اس کا رائٹنگ کا, تو یہاں پر آپ کو سمپلی دکھائی دے گا. تو یہاں پہ میں کر لیتا ہوں ریڈ کلر,
उसके बाद आपको दिखाई देगा कि हमारी पिक के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ऊपर कर लेता हूँ पिक को थोड़ा सा, तो आप देख रहे हैं हमारी पिक के ऊपर राइटिंग आ रही है। तो ये सिंपली है, कोई इतना डिफरेंट नहीं है। उसके बाद लेआउट में हमारे यहाँ पर आता है, वाट के बाद आता है हमारे यहाँ पर आता है ब्रिंग फॉरवर्ड। क्या करना है आपको, ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, ब्रिंग टू फ्रंट करना है, कोई भी कर सकते हैं आप। फॉरवर्ड करना है तो आपको यहाँ पर सीधा सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद बैकवर्ड करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट जो है आपको करना है, सिलेक्शन करनी है। आपकी पिक यहाँ पर कितनी है भाई, ये कि मैं चाहता हूँ कि ये भी ना दिखाई दे, तो यहाँ पर आप उनको कर सकते हैं। जितनी भी पिक्स होंगी आपकी यहाँ पर सिलेक्शन यहाँ पे दिखाएगा कौन सी यहाँ पे शो करनी है। उसके बाद आपको बताता है कौन सी जगह पे, यानी कि अलाइन लेफ्ट राइट वगैरह जो भी है आपको वो सब यहाँ पे बताता है। उसके बाद आपको ग्रुप्स भी आएंगे, मैं ये बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये समझ में आया गया होगा आपको कि क्या है इसका काम। आज हम यहाँ पर यानी कि चारों सीख चुके हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन एंड लेआउट। तो ये चारों कंप्लीट कर चुके हैं। पहले दो मैंने पहले ही वीडियो में बना के बता दिया है मैंने कि ये कौन सी है, कहाँ पे क्या यूज़ होता है। इन दोनों को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आएंगे नेक्स्ट टाइम पे हम रेफरेंस पे बात करेंगे और मेलिंग्स पे, और उसके बाद रिव्यू पे भी बात करेंगे। ये चारों आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, होम, इंसर्ट एंड डिज़ाइन, लेआउट। तो ये सिंपल है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं भाई ये आपने मिस कर ली। जो मैंने मिस कर ली है उसको मैं आपको बिल्कुल मैं रिकवर करवाता ही जाऊंगा। जो मैं मिस कर रहा हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वो मैं बिल्कुल आपको रिकवर करूँगा। यहाँ पर ग्रुप से हैं, रोटेट से, ये मैंने आपको अभी नहीं बताना, मैं आपको अगली वीडियो में बता